بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله يعلمكم الله اللہ تعالیٰ نے علم نبوی اس کا تعلق تقوی سے رکھا ہے. جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سوالات کیے تھے. سب سے پہلا سوال تھا انا اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بنوں. تو آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس. آدمی تقوی اختیار کرے، یہ علم الہی ہے. دنیا والوں کے جو علم ہے وہ علم نہیں ہے، وہ فنون فن ہے. تو اس میں اس کو آخرت میں کوئی ترقی دی، آخرت کچھ ملے گا نہیں. تم پائلٹ بنو جنت الفردوس ملے گی تو وعدہ ہے. دانت کے ڈاکٹر بنو تو آپ کو صبح درس کے نیچے سے گھر ملے گا تو وعدہ ہے. آپ انجینئر بنو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی تو وعدہ ہے. لیکن سبحان اللہ پڑھو بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، یہ وعدہ ہے. سبحان اللہ یا بحمدہ ہی پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وعدہ ہے. یہ علم الہی ہے. تو علم الہی بغیر محنت کے اور بغیر اخلاص کے نہیں ملتا. ڈائریکٹ اللہ کا علم ہے. چنانچہ ہمارے اسلاف نے بہت محنت کی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس مال کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، تو میں جو ہے دیوبند میں پڑھتے تھے اس وقت میں. اور ابا کہتے تھے کہ دیوبند میں بنیے جو ہے وہ رات کو اپنے گھروں میں چراغ جلا کے سوتے تھے، اندھیرا نہیں کرتے تھے. تو ان کے چراغ جو ہے تلوار کے کنارے پر ہوتے تھے. درار سے روشنی باہر آتی. میں اس روشنی میں شرع جامع کا مطالعہ کرتا تھا. وہ روشنی جو آتی تھی اس میں شرع جامع کا مطالعہ کرتا تھا. اور جس دن 14 کا چاند ہو تو میرے لیے عید ہوتی تھی. ابا کہتے تھے. میں نے کہا کیوں؟ میں تو 14 کا چاند میں ایسی اچھی روشنی آتی تھی کہ باہر نکل کر میں اس میں دیکھ لیتا تھا، اپنے شعر جامع کا مطالعہ کرتا تھا. وہ محنت کی، اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے عالمی طور پر ان کو اللہ نے قبول کیا. اچھا، عالمی طور پر قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدیے بہت ملیں گے، آپ سفر بہت کرو گے. نہ، آپ جہاں رہو گے بابرکت رہو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وجعلنی مبارکا اینما کنت، کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی رہوں گا. تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا. اے اللہ ہمیں بابرکت رکھ جہاں بھی ہم رہیں. ہم جہاں پر بھی رکھے، گٹھا میں رکھے، امریکہ میں رکھے، مکہ میں رکھے، مدینہ منورہ میں رکھے، جہاں پر بھی رکھے اللہ ہمیں بابرکت رکھے. اور بابرکت رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سکون کے ساتھ رکھے گا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ترقی ملے گی. محنت شرط. امام احمد ابن حنبل پر بہت حالات آئے علم الہی کے سلسلے میں. تو حکومت نے ان کو نظر بند کر دیا، گھر میں قید. کئی سالوں تک تو گھر میں قید رہے، بعد میں جیل میں بھیجا امام صاحب کو. تو گھر میں جب وہ قید رہے تو ان کو نکلنے کی اجازت نہیں، کسی شاگرد کو آنے کی اجازت نہیں، کسی کو پڑھانے کی اجازت نہیں، کچھ نہیں. آپ گھر میں رہو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، کھاؤ پیو، باہر نہیں نکلنا. اس کو کہتے ہیں نظر بند. تو امام صاحب کے پاس ایک شاگرد آیا تونس سے پیدل چل کر.
اور اس نے کہا کہ لوگوں سے پوچھا کہ اس زمانے میں اچھے اچھے علماء کے پاس لوگ ان کے مجلس میں جانے کی تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ انسان علم حاصل کرے. جیسا آج کے دور میں بھی ہے کہ اچھا عالم کون ہے، اچھے مفتی کون ہے. تو وہ جو تونس سے آیا وہ پیدل چل کر آیا گاؤں میں ان کے شہر میں، اور کہا احمد بن حنبل کا مکان کہاں ہے. یہ کہا بھی محبوب سے نظر بند ہے، آپ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ مجھے ان سے علم حاصل کرنا ہے. بولے نہیں کر سکتے آپ، مجھے خالی گھر دکھا دو. تو گھر دکھایا تو انہوں نے امام صاحب سے بات کی کہ آپ سے مجھے علم حاصل کرنا ہے. امام صاحب نے کہا کہ مجھے تو حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں کس کو پڑھا نہیں سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے روزانہ ایک حدیث آپ لکھ کے دے دو، ایک حدیث آپ لکھ تو سکتے ہو، زبانی نہیں پڑھا سکتے آپ، لکھنا تو آسان ہے. مگر بھی لکھ کر دو تو کیسے دوں تجھ کو، سامنے تو آئے گا تو تجھ کو دوں، کسی کے ساتھ بھیج نہیں سکتا. انہوں نے آگے ساری سیٹنگ میں کر لوں گا، وہاں لکھ دے دو کہنے لگے، ساری ترتیب میں بنا لوں گا. تو کیا بناؤ گے، تھوڑا مجھے سمجھاؤ تو صحیح. تو بولے میں جو ہے 2 بیساکھی لے لوں گا اور ہاتھ پاؤں پر جو ہے سارے پٹے باندھ لوں گا، جیسے فقیر آدمی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اور بھیک مانگتا مانگتا آؤں گا. کوئی روٹی دے گا، کوئی دینار دے گا، کوئی درہم دے گا، آپ کے گھر پر بھی آؤں گا. اور ایک جملہ کہوں گا، اعلیٰ جرا اللہ. اس زمانے کے جو فقیر ہوتے تھے وہی جملہ کہتے تھے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. تمہارا اجر اللہ کے اوپر ہے، تمہارا اجر اللہ کے یہاں. 2 ہمیں جو دو گے اللہ دے گا. میں آؤں گا اور جب میں آؤں تو اوپر سے آپ جو ہے ایک کاغذ روٹی کو ٹکڑے کے بیچ میں ڈال کر رکھ دینا، میں وہ حدیث یاد کروں گا. اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا اور بہت بڑے محدث بنے. جب امام صاحب کی رہائی ہو گئی، حکومت بدلی اور رہائی ہو گئی امام صاحب کی، تو بڑی مسجد تھی، وہ مسجد کھولی گئی. جو مسجد کھولی گئی تو مجمع آ گیا، وہ سب بھر گیا، ساری مسجد کھچا کھچا. اس لیے کہ باسادی ہو گئی. اور امام صاحب جو درس دینے کے لیے جب آئے، اسے پتہ نہیں تھا، وہ جو روزانہ آ کر ایک حدیث لے جاتا تھا، وہ روزانہ ایک حدیث لے، آدھی روٹی کا ٹکڑا اس کے بیچ میں ایک حدیث، اور یہ جو ہے وہ روزانہ حدیث یاد کرے. جب آزادی ہو گئی اور مجمع بھر گیا تو امام صاحب کہتے تھے میرا وہ شاگرد کہاں ہے؟ وہ شاگرد دکھائی نہیں دے رہا ہے. اتنے میں وہ سب کپڑے بڑے ٹھیک ٹھاک کر کے، پہلے تو لنگڑا چلتا تھا نا، بیساکھی تھی، جیسا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا تو تھا نہیں اس کا، اس کو نہیں حاصل کرنا تھا. وہ آیا پیچھے بیٹھا، امام صاحب نے کہا پیچھے، امام صاحب نے کہا پیچھے نہیں بھائی، آ گیا. اصل شاگرد کیوں ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کئی حدیث امام صاحب کی جمع کی اور یہ کہتے تھے فلاں دن کی یہ حدیث ہے، فلاں دن کی یہ حدیث ہے، فلاں دن کی یہ حدیث ہے، فلاں وقت بھی تھی، فلاں وقت بھی تھی، اور جا کر بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے فقیہ بنے. تو علم جو ہے یہ تو اللہ جیسے سمجھ ہے، ویسے اس کا علم بھی سمجھ ہے، اللہ دے دیا، علم نے دے دیا. یہ محنت چاہتا ہے، بغیر محنت کی چیزیں وجود نہیں آتی، تو اخلاص چاہتا ہے. علم کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں چلتی، آدمی محنت کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کیسے بنے؟ اتنی یتیم تھے، فلسطین میں پیدا ہوئے تھے امام شافعی، یتیم ہو گئے. ماں اور خالہ کے اس زمانے میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آنے کے لیے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھے گئے بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے، آدمی اپنے اٹھنے پر بیٹھا، مکہ پہنچ گیا.
تو چھوٹے سے تھے امام شافعی اور مال لے کر پہنچی ان کو مکہ مکرمہ. نہ در ہے نہ گھر ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں، چھوٹا بچہ. لیکن چونکہ حرم شریف میں لوگ تقسیم کرتے تھے اس دور میں بھی، کوئی کھجور تقسیم کرتا ہے، کوئی روٹیاں تقسیم کرتا ہے، یہ بھاگا بھاگے جا کے لے آتے تھے امام شافعی. اور وہاں حلقے لگتے تھے، وہ حلقے ہم نے بھی دیکھے ہیں اور ان حلقوں میں ہم نے بھی بیان کیے ہیں. رات کو جہاں وہ مزاج رحمت ہے اس کے سامنے مغرب بعد میرا بیان ہوتا تھا عربی میں اور فجر بعد بیان ہوتا تھا اردو میں، اور مولانا مکی داہنی طرف ہوتی تھی. ان کا بھی یہی حال تھا، ان کا حلقہ لگتا تھا، ہمارا حلقہ لگتا تھا. جب میں ملنے گیا مولانا مکی سے، بیمار ہو گئے تھے، تاکہ ان کے گھر پر گیا، ان بھی تھے حسین، یہ بھی ساتھ تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھتے کہا کہ ہاں ہم دونوں کا حلقہ ایک ساتھ لگتا تھا مزاج رحمت کے سامنے، اور کبھی تمہاری آواز اوپر ہو جاتی تھی، کبھی میری آواز اوپر ہو جاتی تھی. یہ حلقے لگتے تھے وہاں. اب وہ حلقہ لگنا بند ہو گیا. امام شافعی کے بچے چھوٹے سے تھے تو ہر حلقے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، ہر حلقے میں جا کر. انہیں علم کا شوق پیدا ہوا، مجھے علم حاصل کرنا چاہیے. اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں تھے، گھر گھر مدرسہ تھا. ہمارا تاشقند، سمرقند، بخارا کا سفر ہوا تو ہم 11 بجے تک ہم تعلیم کرتے تھے. مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کرتے تھے. 11 بجے کے بعد جو ہے تھوڑے سے باہر ٹہلنے کے لیے نکلتے، تو گھروں کے اندر سے مرد نکلتے کتابیں لے کر، پھر گھروں میں سے وہ لڑکیاں نکلتی کتابیں لے کر برقعے کے ساتھ. تو یہ پوچھتا یہ کیا ہے؟ بولے یہ گھر میں بخاری پڑھائی جاتی ہے، اس گھر میں ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے، اس گھر میں ترمذی پڑھائی جاتی ہے، اس گھر کے اندر موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے. گھر گھر میں یہ ماحول. آج ہمارے یہاں گھر گھر کا ماحول رہا نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدرسہ جو ہے گھر گھر ہونا چاہیے، ہر گھر میں مدرسہ. پڑھانے والا بھی باپ ہو، پڑھانے والی بھی ماں ہو. یہ علم کا معیار تھا اس دور میں. امام شافعی اس میں بڑے ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو امام تھے جو سبق دیتے تھے، وہ کہتے تھے امام مالک نے یہ کہا ہے، امام مالک نے یہ کہا ہے، امام مالک نے یہ کہا ہے. امام مالک کون ہے انہیں پتا نہیں. امام شافعی 12-13 سال کی عمر ہوئی تو لوگوں سے پوچھا کہ امام مالک یہ کون ہے؟ کوئی مدرسہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کتاب ہے؟ بولے بہت بڑے امام ہیں مدینہ منورہ میں، بہت بڑے امام ہیں. اچھا. ماں کے پاس آئے امام شافعی اور کہا کہ ہمیشہ ان کی ماں بھی بیوہ تھی، ان کی خالہ بھی بیوہ تھی. تو کہا کہ آپ نے مجھے اجازت دے مدینہ جاؤں. اور اس مدینہ کیسے جائے گا بھائی؟ کہ ہماری خدمت کون کرے گا؟ کیوں جانا ہے مدینہ؟ علم حاصل کرتے وہاں کس کے پاس علم حاصل کرے گا؟ امام مالک کے پاس. تو ماں نے کہا کہ تجھے بھیجو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو کہنا چاہیے. تو ماں نے ان کو جو ہے کپڑے دیے جو بھی تھے، اور روٹی کے کچھ ٹکڑے دیے، اور یہ کہا منتظم لے جا کر دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو میں تیرے کام کے لیے بھیج رہی ہوں، تو اسے قبول کر. امام شافعی جو اکیلے 12-13 سال کی عمر کی ہے، اس سے کم و بیش جو بھی ہو، تو اکیلے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. تو تنیم پر آ کر بیٹھ گئے مسجد عائشہ پر. تو قافلہ جاتا ہو تو ساتھ ہو جاؤں گا. تو اس زمانے میں قافلے کے ساتھ ہی جایا جاتا تھا، اکیلا آدمی نہیں جاتا تھا. کوئی آئے، ایک قریشی آیا، کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ دیکھو مجھے مدینہ جانا ہے. مدینہ جانا ہے تو کیسے جاؤ گے تم مدینہ؟ بغیر آدمی کے بغیر قافلے کے جانا ناممکن ہے. اگر مجھے مدینہ جانے سے بیٹھ. وہ قریشی اچھا آدمی تھا، اس کے مقدر میں خیر تھی. وہ اتنے لے کر آیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے بٹھایا اور وہ آگے بیٹھا.
اور اٹھنے لے کے چلا. تو کہتے تھے کہ 18 دن میں ہم مدینہ منورہ پہنچے اور 18 دن میں 18 قرآن پڑھے امام صاحب. 18 قرآن روزانہ 1 قرآن. اتنا تعلق تھا علم. وہاں پہنچ کر لوگوں سے پوچھے امام مالک کا ہے. امام مالک ندی کا مزار ہے. اس زمانے میں امام مالک کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار دکھتا تھا. قبر دکھتی تھی. کبھی حضور کی قبر ہے, یہ ابوبکر کی قبر ہے, یہ عمر کی قبر ہے. اور تھوڑا سا ایک دائرہ بنا ہوا تھا تو لوگ وہاں کھڑے رہ کر سلام پڑھ کے نکل جاتے تھے. اور امام مالک کا جو ان کا تخت تھا, کرسی تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب لگ کے لگتی تھی بالکل. تو امام مالک کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی, چھڑی پتلی. تو جب بھی حدیث بیان کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ اس قبر والے نے یہ کہا ہے. ابوبکر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا ہے. حضرت عمر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا. یہ ان کا طریقہ تھا. اور بہت دور دور سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے امام مالک کے پاس. موطا امام مالک انہوں نے لکھی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کئی لوگوں نے موطا لکھی. امام مالک نے کہا کہ جو بھی موطا لکھے اس کس کی باقی رہتی ہے, کس کی ختم ہو جاتی ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے بکھرے موتی لکھی تو کئی لوگوں نے پاکستان میں بکھرے موتی لکھی تو لوگوں نے ہمیں خبر دی. میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا کام ہے, کون سی بکھری موتی رہتی ہے کون سی نہیں رہتی. تو آج اللہ تعالیٰ نے اپنی بکھری موتی ساری دنیا میں چلا دی. تو اللہ کا کام, یہ ہمارا کام نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں جو لڑکا تھا سب بڑے بڑے لوگ, لیکن میں آگے جا کے بیٹھ گیا. امام مالک نے دیکھا کہ یہ لڑکا نیا آیا ہے. اچھا مجھے پتا نہیں کیسے حدیث بیان کریں گے یہ. امام مالک نے حدیث بیان کرنی شروع کی. جب حدیث بیان کرنی شروع کی تو سب جگہ میں نے دیکھا دائیں بائیں تو لوگوں کے پاس کاغذ قلم تھے, وہ لکھ رہے تھے سب. تو میں نے کہا یار میں بھی لکھوں, لیکن میں کیا لکھوں, میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. ادھر دیکھا اس سے کچھ مانگ لوں, اس سے کچھ مانگ لوں, اس سے کچھ مانگ لوں, کسی نے کچھ. تو میں نے جب اپنی انگلی پر کچھ ہتھیلی پر کچھ لکھنا شروع کیا, ہتھیلی پر. امام مالک دیکھتے رہتے تھے. سامنے اگر کوئی کچھ گڑبڑ کرے بیان کرنے والے کے سامنے تو بیان کرنے والے کا دماغ الجھتا ہے. عشاء کی اذان نہیں, میں کھڑ سے کھڑا ہو گیا اور امام مالک کے قریب کھڑا ہو گیا. سلام, امام نے نماز پڑھائی پوری, سلام پھیرا تو امام مالک مجھ پر خفا اور بہت ناراض ہوئی. اتنا بڑا مجمع تھا, وہ اللہ رسول کی باتیں لکھ رہا تھا اور تو کھیل رہا تھا. مدینہ میں کیوں آیا ہے؟ تو امام شافعی نے کہا حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا. تو کیا کر رہے تھے تم؟ کہ حدیث لکھ رہا تھا. تو امام مالک نے کہا کہ حدیث ہتھیلی پر کیا لکھی ہے بتاؤ؟ کہ میں دل میں لکھ رہا تھا. اچھا میں نے کتنے حدیث بیان کی؟ کہ 265. کتنی یاد ہے؟ کہ 265 یاد ہے مجھے. امام مالک نے کہا کہ بڑا اچھا لڑکا ہے, بلاؤ بھی سب شاگردوں کو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, سب آ گئے. تو 265 حدیثیں امام مالک نے جو بیان کی تھی امام شافعی نے ہو بہو بیان کر دی, ہو بہو. امام مالک کے دل میں بڑا مقام آ گیا انکار ہے والے سے. اچھا امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں, لڑکیاں تھیں, غالباً ان کے لڑکے تھے نہیں, ان کی لڑکیاں کافی تھیں امام مالک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کیا ٹھہرا ہو یہاں؟ یہ کہا یہ ٹھہرا ہوں, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. یہ ہماری ترتیب ہے, کسی نے دے دیا تو کھا لیا, نہیں تو روزہ. نہیں میرے گھر آ گئے, اپنے گھر پہ لے گئے امام شافعی کو. علم والا اور مخلص یہ کبھی بھی رکے گا بھی نہیں اور اٹکے گا بھی نہیں, چاہے سر دنیا اس کے خلاف ہو.
وہاں لے گئے. اب وہاں روزانہ آتے, روٹیاں پک کے آتی, وہاں کے نان آتے, وہاں کے فروٹ, وہاں کی کھجوریں. امام مالک نے بیٹیوں سے کہا تھا کہ جو کوئی اس کا کمرہ ہے لڑکے کا, تم جو ہے اس کے لیے اپنا روزانہ صاف صفائی کر لیا کرو اور کھجوریں رکھ دیا کرو, زمزم رکھ دیا کرو. وہاں کی سوغات تو وہی ہے, زمزم اور کھجوریں. امام شافعی فرماتے تھے کہ تھوڑا میں بڑا ہوا تو روزے اقدس پر کھڑا کھڑا سلام پڑھ رہا تھا, کچھ لوگ کھڑے تھے وہ بھی سلام پڑھ رہے تھے لمبے چوڑے. میں نے کہا آپ لوگ کہاں کے ہو؟ کہ تو ہم بغداد کے ہیں. ارے بغداد, امام ابو حنیفہ کا گاؤں, آپ لوگ کب جا رہے ہو؟ تو کل جا رہے ہیں. ارے بھائی مجھے ہی بغداد آنا ہے. امام مالک کے پاس گیا. امام شافعی کہتے تھے امام مالک میں بغداد جانا چاہتا ہوں, میں چلا جاؤں ان کے ساتھ. امام مالک نے کہا کہ نہیں, لمبا سفر ہے, تو کہاں جائے گا, پیسے بھی نہیں تیرے پاس. دوسرے دن امام مالک نے فجر کی نماز پڑھائی. کبھی کبھار بھی نماز پڑھاتے امام مالک. امام مالک نے نماز پڑھائی فجر کی. تو امام مالک نے امام شافعی کو بلایا, محمد ابن ادریس ہے. رات کو امیر مدینہ نے 10,000 درہم بھیجے, تو 5,000 درہم تیرے, 5,000 درہم میرے. اب تجھے جانا ہے تو جا, وہاں بھی علم حاصل کر. بغداد والوں کو بلا لیا, بھائی بچے کو بھی لے جاؤ, وہاں بھی اس کو علم یہ علم پڑھے گا, وہاں دیکھے کوئی اچھا عالم ہو تو وہاں لے جائیے ہوئی ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا. اب ان کے ساتھ گیا تو میں لوگوں سے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولے سب سے بڑے عالم یہ مسجد ہے ان امام محمد کی مسجد تھی. سب سے بڑے عالم جو احناف کے یہاں ہے. امام صاحب وغیرہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے سب جو ہے وہ, یہ امام محمد کی مسجد ہے, تم چلا جائے. امام شافعی کہتے ہیں پوٹلا لے کر میں ایک طرف کونے میں چلا گیا. امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی. امام محمد نے نہیں, ان کے شاگرد نے ان مغرب کی نماز پڑھائی. تو امام محمد بھی کھڑے تھے پیچھے, امام ظفر بھی کھڑے تھے, سارے بڑے بڑے ائمہ جو کھڑے ہوئے تھے. اور نماز پڑھا کر سب نے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی. یہ لوگ چلے گئے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے کہا امام صاحب آپ نے مغرب کی نماز میں 2 غلطیاں کی. وہ امام غصے ہو گیا, ارے اتنا بڑا امام میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے, کبھی غلطی نہیں نکالے, تو کہاں سے آگا بھاگ یہاں سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں کونے میں آ گیا. عشاء کی نماز میں سارے امام آ گئے, امام محمد بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے, اور امام شافعی ان کے شاگرد نے نماز پڑھائی. امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ امام شافعی نے عشاء کی نماز کے بعد آئے امام کے بعد, حضرت جی آپ نے عشاء کی نماز میں 3 غلطیاں کی. تو امام کو اور غصہ آیا کہ یار اتنے بڑے بڑے امام ہے, یہ تو پڑھ رہے ہیں اور یہ میری غلطیاں نکال رہا ہے. اب فجر کی نماز وہ امام کو سب پٹایا کہ یار وہ لڑکا ہے کہ گیا, وہ تو بیٹھے ہوئے تھے. رمضان کے مہینے میں جب ہم قرآن سناتے ہیں, پہلی سب میں کوئی چندہ والا ہو اور حافظ ہو تو امام گھبراتا ہے نہیں گھبراتا؟ ارے بتاؤ تو صحیح, ہم تو گھبراتے تھے. مہندی والی مسجد میں اکیلا یہ قرآن سناتا تھا, تو پہلے سب کے اندر کون کھڑا ہے, یہ کھڑا ہے, کہہ رہے یار وہ مولوی صاحب آئے, وہ مولوی صاحب آئے, وہ غلطیاں نکالیں گے. تو یہ امام صاحب کو یہ ہوا کہ یار وہ لڑکا تو ہے. اب فجر کی نماز پڑھائی تو امام محمد وغیرہ جو ہے وہ چلے گئے, باہر جا کر بات کرنے لگے. امام شافعی آئے امام صاحب کے پاس, یہ کہا کہ اس میں آپ نے 5 غلطی ہیں. تو وہ امام کو غصہ آیا, اور غصہ اگر وہ گئے باہر, امام محمد کھڑے تھے, اگر کوئی لڑکا آیا ہے وہ ہر نماز میں غلطی نکالتا ہے. تو امام محمد نے کہا الجھو مت, اس کو 1-2 سوال کر لو, وہ جواب دے دے, تو عالم ہے کہیں سے آیا ہوگا, الجھو مت. تو انہوں نے سوال کیا. ظہر کی نماز میں جمع ہوئے. اب جب ظہر کی نماز میں جمع ہوئے تو امام محمد نے بلایا ان کو, بلا کر پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, کیا ہے کیا نہیں, امام شافعی کو. تو انہوں نے کہا میں یتیم تھا, اب بڑا ہوا ہوں, امام مالک کے پاس. اچھا امام مالک کے پاس تم پڑھو, امام مالک کے شاگرد ہو. یعنی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. حق جو ہے حق کا معاون ہوگا, حق کا مقابل نہیں ہوگا. آج ہمارے یہاں تو جو ہے اگر
પેલા મદરસામાં ભણ્યા છો તમે? હા, એ મદરસો એવો જ છે, પેલા મૌલવી સાહેબ એવા જ. इमाम मोहम्मद ने इनकी पेशानी को बोसा दिया, इनके हाथों को बोसा दिया. अरे इमाम मालिक के पास पढ़े हो तुम, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मदीना में हुजूर के पड़ोसी हैं. कहाँ ठहरे हो? भाई यही मस्जिद की हूँ, मेरे घर पे आ जाओ. घर पे ले गए, घर पे ठहरा. इनकी बच्चियाँ थी, लेकिन इनकी बच्चियाँ बहुत खूबसूरत थी. इमाम मोहम्मद ये शहजादे थे. इमाम मालिक गरीब थे, सामले थे, ये खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद. तो इनको जो है बच्चों को कहा भाई ये है तो थोड़ा ख्याल रखना. वहाँ इल्म हासिल किया. फिर जो है इन्होंने इमाम मोहम्मद से कहा कि भाई मुझे मेरी माँ भी याद आई है, मेरी खाला भी याद आई है, मेरे उस्ताद भी याद आए हैं, आप मुझे इजाज़त दे दो तो मदीना मुनव्वरा का सफ़र करूँ. तो कहा बहुत अच्छा, जाओ मदीना मुनव्वरा का सफ़र करो, लेकिन रास्ते में तुम्हें अहमद इब्न हम्बल मिलेंगे, थोड़ा इल्म उनसे भी ले लेना. ये कहा इमाम मोहम्मद. तो तुम्हें मिलेंगे कहीं, बता दिया. थोड़ी देर वहाँ रहे और वहाँ जाकर उनको रास्ते के अंदर एक लुटेरा मिला इमाम शाफी को. ने सारा सामान जो भी था वो ले लिया उसने. इमाम शाफी ने कहा ले ले, तुझे जो लेना है ले ले, मैं तो अल्लाह के रसूल के घर जा रहा हूँ, देख लूँगा. दे दिया उसने. अब मदीना मुनव्वरा पहुंचे इमाम शाफी दूसरी मरतबा, लेकिन मदीना का वो हालात बदले हुए. इमाम मालिक का मकान भी बदल गया, उनका ठाट शान इमाम मालिक की. चुनावी किताबों में लिखा है, अरे यार वो दौर तो ऐसा था कि जाके बैठ गया था, अब तो शागिर्द तो बहुत बढ़ गए, अब मैं कैसे जाऊं, इमाम मालिक से कैसे मिलूं. तो उनकी जो मुवत्ता होती थी 5 आदमी उठाते थे उससे, इतनी बड़ी होती थी. तो आगे आगे मुवत्ता लेकर चलते थे और पीछे इमाम मालिक जो है बहुत बेहतरीन खुशबू लगाकर अपना अस्सलाम करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाबू सलाम से दाखिल होते थे इमाम मालिक. तो इमाम शाफी ने कहा मैं यही खड़ा रहूं, यहाँ से गुजरेंगे मैं सलाम करूंगा, मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे पहचान जाएंगे. चला जो हटो बचो, शेख आ रहे हैं, शेख आ रहे हैं, शेख आ रहे हैं, मुवत्ता ला रहे हैं. और इमाम मालिक जो पीछे पीछे आ रहे हैं और सर नीचे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ऐसे पढ़ते पढ़ते जो है वो दाखिल हो रहे हैं. जब दरवाजे के करीब आए तो मैंने कहा अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह या उस्ताद. तो इमाम मालिक ने जवाब तो दिया, लेकिन सर नीचे वालेकुम अस्सलाम या तिलमीज़, वालेकुम अस्सलाम या तिलमीज़ ये कह के दाखिल हो गए. मेरी तरफ देखा नहीं, भीड़ बहुत थी. अब मैं भी मजमे के पीछे बैठ गया. मजमे के पीछे बैठ गया तो इमाम मालिक ने कहा कि आज दर्स नहीं होगा, आज छुट्टी, आज इम्तिहान का दिन है, इम्तिहान लूंगा, इम्तिहान. ठीक है. इमाम शाफी कहते मैं पीछे बैठा हुआ था. तो इमाम मालिक ने सवाल किया कि भाई बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में अजान दी है या नहीं दी? अब सब सटपटाए, अरे यार दी है नहीं दी, दी है नहीं दी, दी है नहीं दी. कोई हाँ कहता है, कोई ना कहता है. हाँ कहे तो दलील लाओ, ना कहो तो दलील लाओ. तो इमाम शाफी कहते मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरे करीब में कोई आलिम बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आसान दी कि इमाम शाफी ने कहा नहीं दिए. उसने वहां खड़ा होकर कहा हजरत अजान नहीं दिए. अरे वाह वाह, कितना अच्छा मेरा शागिर्द है, तू पीछे बैठा है, आ गया. तो उसने कहा हजरत मैं यही ठीक हूँ. वो जवाब इमाम शाफी ने दिया, हजरत मैं यही ठीक हूँ. अब सबने देखा, अरे किसी ने बताया नहीं, इन्होंने बता दिया और सही बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में अजान नहीं दी. गज़वों में कहीं किसी जगह गए हो तो वहाँ गज़वे में अजान दे दी, वो बात अलग है. कि मस्जिद नबवी में हुजूर अजान नहीं देते थे. अभी इमाम मालिक ने दूसरा सवाल किया क्यों नहीं दी? अब सब सटपटाए. तो ये उसने पीछे कहा क्यों नहीं? अच्छा वो जानते भी थे इमाम शाफी, और इमाम शाफी भी नहीं जानते थे कि ये कौन है. इमाम शाफी तो सफर से आए थे और ये भी किसी जगह सफर से आया था, लेकिन उसके जरा तो इमाम शाफी ने लिख कर दिया अरबी में, इसलिए अजान नहीं दी कि अगर हुजूर कहते हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह और कोई अगर मस्जिद में ना आता तो वो तो हलाक हो जाता.
نبی نے بلایا تو نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ابی بن کعب کا قصہ وہ تھوڑا مختصر امام شافعی نے اشارہ کر دیا. وہ سمجھ گیا عالم تھا. اس نے بتاؤ کیوں نہیں دی, بتاؤ کیوں نہیں دی, بتاؤ کیوں نہیں دی, بتاؤ کیوں نہیں دی. یہ کھڑا ہو گیا پیچھے, اس لیے نہیں دی. امام مالک بہت خوش ہوگا, واہ واہ آجا آجا آجا, دروازہ بھی لا ان کو لا, حضرت میں یہی ٹھیک ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں امام مالک کا نظر پڑ گئی امام شافعی پر. ارے محمد اتنی دیر تو وہاں بیٹھا, ارے تم کہیں سے کہاں کب آئے, کچھ اطلاع بھی نہیں کی کیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور امام مالک جو کھڑے ہو گئے اپنی مسند سے, اور کھڑے ہو کر امام شافعی سے کہا کہ آج میرا ارادہ درس دینے کا نہیں تھا, فلاں مضمون باب الصلاۃ کا یا باب الزکوٰۃ کا میرا چل رہا ہے, تم آج درس دو. دیکھو اس بچے کو اللہ نے اس جگہ پر بٹھایا. تو امام شافعی نے کہا کہ حضرت میں درس نہیں دے سکتا یہاں, حضور قریب ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, میں کیا کروں. کرنے آج سے میں درس دینا ہے, میرا امر ہے, میرا حکم ہے. تو جو درس امام مالک 1 گھنٹے میں دیتے تھے, وہ درس دینے میں ان کے 4 گھنٹے لگے امام شافعی. رو رو کر درس دیا ہی نہیں امام شافعی نے. پھر امام مالک نے کہا کہ چلو میرے ساتھ گھر پر ہی چلو. گھر پہ لے گئے, ان کا اکرام کیا. تو امام شافعی نے کہا کہ حضرت کئی سالوں کے بعد میں آیا ہوں, اور مجھے پتہ نہیں میری ماں کا کیا حال ہے اور میری خالہ کا کیا حال ہے. تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں عمرہ بھی کر لوں اور ماں اور خالہ کو بھی دیکھ لوں. تو امام مالک نے کہا ضرور جاؤ, اب ہمارے حالات بدل گئے ہیں. پہلے ہم بہت غربت میں تھے, اب اللہ نے ہمارا مکان بھی ٹھیک کر دیا, اب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بھی ٹھیک کر دی. اب ہم جب آپ جاؤ, اور امیر مکہ کو میں خط لکھتا ہوں, وہ تمہارا استقبال کرے گا. تو آج میری ماں کو بھی خبر دے دینا, فلاں جگہ رہتی ہے. بہت اچھا. یہ جب وہاں پہنچے تو تنعیم پر امیر مکہ کھڑا تھا, اور ان کی والدہ بھی کھڑی تھی. تو ان کی والدہ نے دیکھا تھا, ارے تو اتنا بڑا ہو گیا, اللہ بوڑھی ہو چکی تھی, تو اتنا بڑا ہو گیا, تو یہ بتا کہ تو بدلا تو نہیں ہے. نہ ماں میں نہیں بدلا. وہ روٹی کے ٹکڑے جو تم نے مجھے دیے تھے یہاں سے جاتے ہوئے, وہ میں نے اس کے کچھ ذرے سنبھال کر اب تک رکھے ہیں. امام شافعی وہ ذرے ان کے پاس تھے, اور وہ جو ہے انہوں نے بتایا, ماں نے جو ہے سینے سے لگایا, امام مالک امیر مکہ نے بھی سینے سے لگایا, اور پھر جو ہے وہاں لے گئے, بہت دعائیں کی, عمرہ کیا, پھر ماں کے پاس رہے. پھر ظاہر بات ہے کہ حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ جملہ یاد رکھنا. حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. وہ فضائیں ایسی آئیں, ایسے حالات بدلے امام شافعی پر کہ امام شافعی کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. مصر میں ان کی قبر ہے, قاہرہ کے امام شافعی کی, اور ساری دنیا میں اللہ نے ان کے مذہب کو عام کر دیا. دیکھو شوافی کتنے, آپ خود کہتے ہو امام شافعی نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, امام احمد بن حنبل نے یہ کہا. یہ سب محنت سے آگے بڑھے ہیں. آپ لوگ محنت کرو گے انشاءاللہ. ہاں محنت کرو, اساتذہ کا احترام کرو, دعائیں مانگو, نماز اہتمام سے پڑھو. غافل کو اللہ نہیں دیتا, سستی کرنے والے کو اللہ نہیں دیتا. اور بھی تو ہمارا دعوت کا کام چل رہا ہے, اس کے اندر وقت لگاؤ, جب بھی فرصت ملے آپ کو مشورے کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ. بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت تک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو, 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو بچے جو ہے گھر سے جاتے ہیں, مدرسے میں آتے ہیں مہندی مسجد میں, پھر مہندی مسجد سے جاتے ہیں گھر جاتے ہیں, تو آتے آ کر کہتے ہیں دادا ابا پوسٹ بنگلہ بنا دیتا. جاتے آتے 5 بنگلے. دوسرا کہتا ہے میں نے 6 بنا دیے. یہ استحضار ہونا چاہیے. کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کو میں جتنے بنگلے بنانے بناؤ, یہاں جاتے آتے آپ پڑھتے رہو. کم سے کم جو ہے 5-6 بنگلے تو بن جانے چاہیے. رات کو نیند میں نہ آوے تو یوٹیوب پر موبائل سے دیے نہیں جاتے, لیکن یہ کہ ادھر ادھر کی چیز سوچے مت, بنگلے بناتے سو جاؤ تو بنگلہ بھی فری بن جائے گا, نیند بھی آ جائے گی. کرو گے انشاءاللہ. دعا کر لو.
اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، خوب ترقیات سے مالا مال فرما، اچانک کا خیر نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ان طلباء کو دین کا بہت بڑا داعی بنا دے، ہماری اس ادارے کو قبول فرما، علم نافع ہمیں عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لان کے دعائیں مانگی ہوں وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شروع سے پانا چاہیے ہو ان شروع سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.